والد اور والدہ کے کچھ کانفلکٹس. والدہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو میرا فریم آف مائنڈ ہے وہ میرے ہسبینڈ کیپچر کریں اور بالکل اسی طرح بچوں کی تربیت کریں, اور والد بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کو کرنا چاہیے وہ والدہ کیوں نہیں کرتی. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں فوٹو کاپی کر کے ریپلیکا نہیں بنا کے بھیجا کہ ہم بالکل ایک جیسے ہیں عادات میں, پیرنٹنگ سٹائل میں, اسی طرح بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں, فیصلے کرنے میں. والدہ کا جو کردار ہے نا, اس وجہ سے اس کو گھر میں بہت عزت ملنی چاہیے, اور وہ عزت جو ہے بچے کو نظر بھی آئے کہ یہ والدہ ہیں, اور والدہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے اور اس وجہ سے ان کی بہت عزت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارے بچے, اپنے بچوں کی. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک اور جو بہت بڑا چیلنج آتا ہے وہ ہے میرا بچہ میرا بچہ, یعنی والد اور والدہ کے کچھ کانفلکٹس. والدہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو میرا فریم آف مائنڈ ہے وہ میرے ہسبینڈ کیپچر کریں اور بالکل اسی طرح بچوں کی تربیت کریں, اور والد بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کو کرنا چاہیے وہ والدہ کیوں نہیں کرتی. تو دوبارہ میں یہ بات کروں گی کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں فوٹو کاپی کر کے ریپلیکا نہیں بنا کے بھیجا کہ ہم بالکل ایک جیسے ہیں عادات میں, پیرنٹنگ سٹائل میں, اسی طرح بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں, فیصلے کرنے میں. اکثر میں والدین کو بھی بتاتی ہوں اور بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ اگر والدین بالکل ایک جیسے ہو جائیں گے تو آپ کے اندر ریجڈ پیٹرنز آئیں گے اور وہ پھر آگے خاندان میں مشکلات پیدا کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ورائٹی دیتے ہیں ہمیں. کچھ اسٹرینتھ ہیں جو والد کی ہیں, کچھ اسٹرینتھ ہیں جو والدہ کی ہیں, کہ وہ دونوں اس کے ساتھ پیرنٹنگ کریں, اور بچوں کے اندر بھی بہت سی ورائٹی جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے والد اور والدہ کو ایک دوسرے کے سٹائل کو سمجھنا ہے, اپنے سٹائل کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی اولاد کے اور اپنے اسپاؤس کے سٹائل جو ہے ان کو بھی سمجھنا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم والدہ کا سٹائل دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں, والدہ جو ہے نا وہ کیا ہیں, تو والدہ کا جو رتبہ ہے نا اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. والدہ کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں, جیسے حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جب پوچھا کہ کون ہے جو بہت سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں, تو اسے کیا بتایا گیا تھا؟ تمہاری والدہ. دوبارہ پوچھا, دوبارہ یہی کہا گیا. تیسری دفعہ پھر یہی کہا گیا, اور چوتھی بار کہا گیا کہ تمہارے والد. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو والدہ ہیں, ایک تو ان کا رول, ان کا سٹیٹس اور ان کی ذمہ داریاں والد کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب بچے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا والدہ کو, ماں کو ایک ایسی اندر سے کیپیسٹی دی ہے, ایک ایسا کردار دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت کو بچے کے بولنے سے پہلے سمجھ جاتی ہے. اس کا ایک ایسا ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے کہ بچہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ بولتا بھی نہیں, مانگتا بھی نہیں, اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. تو وہ, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں راتوں کو بھی جاگ لیتی ہے, ماں بچے کی ہر ضرورت کو سمجھ کر اس کے مطابق بہت سے فیصلے بھی کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی میڈیکل پریکٹس میں, بینگ پیڈیٹریشین, کہ ہمارے جو سینئرز تھے ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ نے بچے کا علاج کرنا ہے تو ماں کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو ماں پریشان نظر آتی ہے تو اس بچے کو فالو اپ میں بھی بلائیں, بار بار چیک کریں, اور اگر ماں پرسکون نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں پریشان ہے کسی بات پہ, بار بار والد کو بتا رہی ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں, اور والد کہہ رہے ہوتے ہیں بالکل تم چھوڑو, تم ایسے ہی پیچھے پڑی رہتی ہو, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک جو چیز سمجھ آتی ہے کہ والدہ کا جو کردار ہے نا, اس وجہ سے اس کو گھر میں بہت عزت ملنی چاہیے.
اور وہ عزت جو ہے بچے کو نظر بھی آئے کہ یہ والدہ ہیں اور والدہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے اور اس وجہ سے ان کی بہت عزت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت سارا ایکسپوجر لینا ہے بچے نے اپنی والدہ کے ساتھ. اور اگر اس کو ہر وقت کہیں نہ کہیں سے سننے کو ملتا ہے کہ تمہاری اماں انکمپیٹنٹ ہیں, وہ یہ بھی نہیں کر سکتی, انہوں نے یہ بھی نہیں ٹھیک کیا, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو والدین جو ہیں جب اس نظر سے اپنے کردار کو دیکھتے ہیں تو آپ وہ رول ماڈلز کی طرف بھی جائیں. جیسے بہت سے رول ماڈلز ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں, اسی طرح اور آگے اسلامک ہسٹری میں جیسے جیسے آپ دیکھتے جاتے ہیں تو جو ہم کردار دیکھتے ہیں مسلم خواتین کا, اس میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے. اور یہ والدہ کو اپنے اندر لے کر آنا چاہیے, جس میں سب سے بڑی بات صبر, شکر, اس کے علاوہ اپنے شوہر سے محبت اور اس کا اچھی طرح سے اظہار. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کے سامنے بار بار کہا جائے کہ ایک تو تمہارے ابا, ایک تو تمہارے فادر, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. بچوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ جو ماں ہیں وہ والد کی بہت عزت کرتی ہیں. اسی طرح والدہ کا اسٹرانگ کیریکٹر نظر آنا چاہیے, یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر پینک بٹن نہیں دبنا چاہیے, کیونکہ اگر والدہ بہت جلدی پریشان ہوتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ پھر ان کے اندر اسٹیبل فیکٹرز کام آتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے, فیصلے کر سکیں کہ اگر بچہ ایک کام نہیں کر سکتا تو میں نے کیا کرنا ہے, 2-3 بچے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. بیلنسڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقویٰ کی بنیاد پہ تمام فیصلے ہونے چاہیے. فزیکل ہیلتھ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا, جب آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں اس میں یہ کوالیفیکیشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ ورکنگ مدر ہیں یا ہوم میکر ہیں. اس میں کوالیفیکیشن یہ ہوتی تھی کہ آپ کے اندر سافٹ سکلز کتنے ہیں اور کتنی آپ کامیاب ہیں اس معاملے میں. پھر ہم والد کے رول پر آ جاتے ہیں. اب والد کا رول کیا ہے؟ جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر والد کے رول کو صرف اس حد تک ہی لیا جاتا ہے کہ وہ صبح ناشتے کی میز پہ نظر آئیں گے, بچے کو شاید اسکول چھوڑنے جائیں گے, اور اس کے بعد کیا ہے وہ رات کو نظر آئیں گے اگر وہ ٹائم پہ آ گئے. اور کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس میں والد بچوں کو نہ صبح نظر آ رہے ہیں نہ رات کو نظر آ رہے ہیں, ویکینڈ پہ بھی شاید سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نیند پوری کرتے نظر آ رہے ہیں. ہاں کبھی بہت بڑی خرابی ہو جائے تو پھر وہ وہاں پر کچھ اکاؤنٹیبلٹی کرتے, مار دھاڑ کرتے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو والد کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارا دین ڈالتا ہے. اور والد نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جہاں ماں نے بچے کو ایک پروٹیکشن دینی ہوتی ہے, گھر کے اندر ایک سافٹنس ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, اس کی بہت سے معاملات میں کیئر ہوتی ہے. اب والد کا فوکس ہوتا ہے باہر کی دنیا کے لیے بچوں کو تیار کرنا اور ان کو وہ طریقہ کار سکھانا کہ وہ باہر کی دنیا میں جا کر کامیاب ہو سکیں. تو میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ والد کیا کرتے ہیں اور والدہ کیا کرتی ہیں. میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہاں سے ہمیں ایک بہت خوبصورت سا بلینڈ ملتا ہے کہ والد کیسے ہیں اور والدہ کیسی ہیں. اور آپ دیکھیں گے انہی ڈفرینسز پہ تقریباً ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے کہ آپ ایسے کیوں ہیں اور تم ایسی کیوں ہو. تو اگر ہم صرف ان ڈفرینسز کو سمجھ کے بچوں کی تربیت کے لیے بیسٹ پاسبل طریقے سے ان کاموں کو استعمال کر لیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے ہم اپنا بھرپور کردار جو ہے وہاں پہ پلے کر سکتے ہیں. جیسے والد جو ہوں گے جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے یا انٹریکشن کریں گے تو بڑی لاؤڈ اور کروڈ سی ہوگی, اور والدہ جو ہوں گی وہ بہت جینٹل طریقے سے بچوں کے ساتھ کچھ گیمز کھیلیں گی, ایکٹیویٹیز کریں گی. والد جو ہوں گے نا وہ کمپٹیشن لائیں گے, وہ کئی دفعہ اسی چکر میں کمپیریزن بھی لے آتے ہیں. جو والدہ ہوں گی وہ ان کو فکر پڑی ہوئی ہوگی کہ سب بچے میرے خوش ہو جائیں, سب بچوں کو نا بس سب کچھ مل جائے اور کوئی اداس نہ ہو کسی طرح سے. والد جو ہوں گے وہ اپنی لینگویج موڈیفائی نہیں کر سکتے جب وہ بچوں سے بات کرتے ہیں. والدہ جو ہیں وہ بچوں کی ٹرمینالوجی بولیں گی, تو والد بڑے بڑے الفاظ بول رہے ہیں اور والدہ جو ہیں وہ سمپل باتیں کر رہی ہیں. اسی طرح سے والد جو ہوں گے وہ اسٹریٹ فارورڈ چھوٹی سی بات 3 جملے بولے بات ختم ہو گئی اور میں نے جو میسیج دینا تھا ڈیلیور کر دیا. اور والدہ جو ہوں گی وہ زیادہ ڈسکرپٹیو ہوں گی, زیادہ ایکسپریسو ہوں گی, کہیں کہیں بچوں کو لگے گا کہ ہمیں ایموشنلی بلیک میل بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے ان سے پھر وہ ہینڈل نہیں ہو پاتا.
والد جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ہارش ریئلٹی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو پروٹیکٹ کرتی رہتی ہیں بہت سے معاملات میں. اسی لیے آپ دیکھیں والد کئی دفعہ کہیں گے جانے دو، سڑک کراس کرنے دو، جاؤ بچہ جاؤ، جا کے خود لے آؤ جو کچھ لانا ہے شاپ سے، مال سے. والدہ جو ہوں گی وہ بہت گھبرائیں گی کہ نہیں 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 اس کو نہیں جانے دینا اکیلے، یہ کام نہ کرے اور اتنے پیسے نہ دیں اور یہ طریقہ نہ اختیار کریں. والد جو ہوں گے وہ سکھائیں گے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور ایک مرد عورت کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اور اسی طرح والدہ سکھائیں گی کہ ایک عورت کیسی ہوتی ہے اور ایک عورت مرد کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. تو آپ دیکھیں جو ہمارے بچے آگے ہوتے ہیں نا، ان کا جو مزاج بنتا ہے مختلف ریلیشن شپ میں، وہ انہوں نے اپنے والد اور والدہ سے سیکھا ہوتا ہے. یعنی ایک لڑکا بڑا ہو کر اگر اپنی بیوی کو عزت نہیں دے پاتا تو ضرور دیکھنا چاہیے ان والدین کو کہ کیا مطلب وہ جو فادر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی بیوی کو عزت دی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو عزت دی ہوگی تو آپ کا بیٹا بھی اپنی بیوی کو عزت دے پائے گا. آپ کی بیٹی نے بھی یہ انٹرنلائز کیا ہوا ہوگا کہ اگر کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو بچے ہمارے سیکھتے ہیں، والد سے بھی سیکھ رہے ہیں، والدہ سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اس ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. اسی طرح سے والد جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو پش کرتے ہیں لمٹس پہ کہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن وہ کیسے لیں، اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ اگین پروٹیکشن کے موڈ میں ہی ہمیشہ رہتی ہیں. والد جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو بہت سارے جو باہر کی دنیا میں کانسیپٹس استعمال ہو رہے ہیں کہ اسٹریس ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جسٹس کا کیا طریقہ ہوگا، اپنی ڈیوٹی کو کیسے پورا کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں. اور والدہ جو ہیں وہ کیئر سکھائیں گی، پیار محبت سکھائیں گی، ہیلپ فل ہونا سکھائیں گی. والد جو ہیں ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی سے الگ ہو کر بھی کیسے رہنا ہے جب آپ کو کہیں الگ رہنا پڑے. لیکن والدہ کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی سارا خاندان اکٹھا ہو، سارے بچے اکٹھے ہوں، ہم جو کچھ بھی کریں ہم مل جل کر کریں. اور والد بچوں کو ڈسپلن اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو رائٹ اور رانگ کی، صحیح اور غلط کی تمیز دیتے ہیں. اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو امید ایسے طریقے سے ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے اندر امید پیدا ہو. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ پوری چیک لسٹ بناتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر آپ کو یہ نظر آئے گا، جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی آپ کو کہ یہی جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے. کیوں یہ کیوں ایسے کیا جائے اور کیوں اس نے یہ ایسے کیوں کر دیا. جبکہ اگر ہم صرف سمجھیں اور ان تمام باتوں کو اسی طرح سے لے کر چلیں کہ بچوں کے اندر کوئی کانفلکٹ پیدا کیے بغیر جو والد سکھا رہے ہیں اس پہ بھی خوش ہوں، راضی ہوں، جو والدہ سکھا رہی ہیں اس کو بھی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بیوٹیفل بلینڈ سیکھتے ہیں کہ گھر کے معاملات ہم نے کیسے لے کے چلنے ہیں، ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح باہر کے معاملات کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے، اور ایک مرد کا کردار جو ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو بیسیکلی پیرنٹل ٹیم ورک ہے. وہ ٹیم ورک اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ. اور اس جو تربیت کے پیکج ہے، اور جب یہ والدین مل جل کر یہ سب کچھ کرا رہے ہیں تو دیکھیں بچوں میں فرقان آتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. بچوں کے اندر فوکس صحیح ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ وہ لڑائی جھگڑا تو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ والد بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، والدہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. بچوں کے اندر اسرٹیونیس آتی ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں اور صحیح فیصلے میں کلیئر بھی ہوتے ہیں، اور اس سے وہ یہی نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اگلا انسان ہے جس سے میں ڈیل کر رہا ہوں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. اسی طرح یہ ان کی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے بچے جو ہوتے ہیں جب اتنے کلیئر ہوتے ہیں صرف والدین کی ٹیم ورک کی وجہ سے، تو وہ آخرت پہ اپنی نظر رکھتے ہیں. وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے کہ وقتی مجھے فائدہ مل جائے، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو میں آپ کو دعوت دوں گی کہ ایز ہسبینڈ وائف آپ ایک دوسرے کی ان پازیٹیو کوالٹیز کو، ان ٹریٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، ان کو سراہیں، اور ان سے یہ سوچیں کہ آپ کے بچوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور کیسے جو والد اور والدہ کے جو اپوزٹ کیریکٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اس سے بچے کے اندر ایک بیلنس آ رہا ہے. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ پھر پورا ماحول جو ہے وہ ماڈریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے.
تو اس سے سیکھیں، لکھیں اور انالائز کریں، اور کہاں کہاں آپ کوئی غلطیاں کر رہے ہیں اس کو کیسے سدھارنا ہے یہ بھی غور و فکر کریں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔